بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز بدھ 18 اگست 2021، 9 محرم الحرام 1443 ہجری ہے۔ میں عسکریہ اسکول اینڈ کالج مزار قائد کیمپس سے نور العین آپ سب کو آج کے سمے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور تم نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ اب میں نماز کے سبق کے لیے دعوت دیتی ہوں محترم سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت و تفسیر کے لیے میں مدعو کرتی ہوں انتہائی محترم سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واو اور اذ جب، قلنا کہا ہم نے، ادخلو داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ ہذہ اس قریہ بستی میں، فکلو سو کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن جی بھر کے، یعنی اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس بستی میں پھر جو حلال چیزیں میسر ہیں جو تم چاہو جی بھر کے کھاؤ۔ وادخلوا الباب اور داخل ہو دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکے سر چھکا کے، عاجزی کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، حطۃ بخش دے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، حطۃ نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری غلطیاں تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور جلد ہی ان قریب زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ گزشتہ آیات میں یہ بات گزری تھی کہ انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور انہیں بطور سزا ایک کھلے میدان میں بند کر دیا گیا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات کو پورا فرمایا اور مہربانی فرمائی کہ بغیر کسی محنت کے انہیں کھانے پینے کی چیزیں من و سلوہ ملنے لگ گئی۔ انسانی مزاج کی ایک کمزوری ہے کہ وہ عمدہ سے عمدہ چیز بھی اگر اسے مسلسل کئی دن ملنے لگ جائے تو وہ اکتا جاتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کا حال ہے، اور جب مزاج بگڑا ہوا ہو، غلام رہ کے ناشکری کی عادت پڑی ہوئی ہو اور مفت میں چیز مل رہی ہو، تو یقیناً اس کی ناقدری پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہی کچھ کیا کہ کچھ عرصے کے بعد نئے مطالبے شروع کر دیے کہ یہ نہیں ہمیں چاہیے۔ آگے چل کے آیات آئیں گی، ان چیزوں کا بھی ذکر آئے گا جو انہوں نے مانگی۔ تو اب انہوں نے جب وہ عمدہ خوراک جو بغیر محنت کے مل رہی تھی، اس کی جگہ پر عام جو لوگوں کو خوراک ملتی ہے وہ چیزیں مانگنا شروع کر دیں، تو انہیں کہا گیا کہ بھئی یہ ایک بستی ہے، یعنی ایک جگہ ہے، آبادی ہے۔ قریہ کا لفظ جو ہے یہ چھوٹی سی بستی سے لے کے بڑے آبادیوں تک کے لیے، بڑے شہروں تک کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ اصل میں قریہ جو ہے وہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے، انسانوں کو وہ جمع کر دیتی ہے، اکٹھا کر دیتی ہے۔ تو وہ چھوٹی بستی ہو یا بڑی بستی ہو، بڑا شہر ہو، تو انہیں کہا گیا کہ بھئی اس میں داخل ہو۔ جو بعض لوگوں کا خیال ہے مفسرین کا کہ بیت المقدس مراد ہے، جو بھی شہر ہو،
تو ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں پھر جا کے تم جو چاہو، اور یعنی حلال مراد یہی ہے، حلال چیزیں، تو حلال چیزوں میں سے جو بھی تم چاہو اور جتنا چاہو یعنی جی بھر کے کھاؤ، لیکن کچھ آداب سکھائے گئے جانے کے وہاں اس جگہ داخل ہونے کے، کہ داخل ہوتے ہوئے پہلی بات یہ کہ سر جھکائے ہوئے یعنی عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن انہوں نے وہاں بھی گڑبڑ کی کہ داخل ہوتے ہوئے اکڑ کے داخل ہوئے، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو قرآن پاک میں دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی عمل کو اللہ نے ذکر کیا ہے، بیت اللہ جیسی بڑی تعمیر مبارک جگہ، ایسی جگہ جس نے قیامت تک اب آگے قبلہ بننا تھا، اس کی تعمیر ہے، لیکن اللہ نے ان کی کیفیت نقل کی ہے جو عاجزی ہی عاجزی ہے کہ ربنا تقبل منا، اتنی بڑی چیز بنا رہے ہیں، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، لیکن کوئی اکڑ نہیں ہے، بس اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اسے قبول کر۔ اسی طرح جناب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ فتح کیا ہے، اور ان احادیث کو پڑھیں تو عاجزی ہی عاجزی ملے گی، کہیں اکڑ نہیں ملے گی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو کہا گیا تھا باقاعدہ کہ بھئی سر جھکا کے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور انہوں نے وہاں بھی اکڑ کے داخل ہونا شروع کر دیا، اور اسی طرح ان کو کہا گیا تھا کہ ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنا اور کہنا حتتن کہ اللہ ہمارے گناہ جو ہیں، ہماری غلطیاں جو اب تک ہو گئی معاف کر دے، اور اللہ نے مہربانی کر کے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم معاف کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم۔ اور جو احسان کے دو معنی ہوتے ہیں، احسان کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ مہربانی کرنا، یعنی اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے اس سے زیادہ ادا کر دینا، جیسے ہم نماز فرض ہے تو نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا، یا روزہ فرض ہے رمضان کا تو رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھنا، ایک معنی زائد کے بھی ہوتے ہیں، اچھائی کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک معنی اخلاص کے ہوتے ہیں، یعنی اچھی طرح پوری اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کو کرنا، جس سے حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے اس سوال کے جواب میں کہ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، تو اس کے جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر کم از کم یہ احساس رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخر پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان قریب ہم ان لوگوں کو یعنی جو اچھے طریقے سے خالص اللہ کے لیے عبادت کریں گے اور خوب بڑھ چڑھ کے نیکی کریں گے تو ہم بھی انہیں ان کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ زیادہ دیں گے۔ اور انہیں کہا گیا تھا کہ تم کہنا حتتن، انہوں نے حتتن کہنے کی جگہ حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا، سو بدل دیا ظالموں نے بات کو، غیر الذی قیل لہم، علاوہ اس کے جو کہی گئی تھی ان سے کہا گیا تھا کہ تم حتتن کہنا، معافی مانگنا، اب اور انہوں نے معافی مانگنے کے بجائے مطالبات شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نافرمانیاں جو مسلسل چلتی رہیں تو اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، سو نازل کیا عَلَى الَّذِينَ اوپر ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، اللہ کہتے ہیں ہم نے عذاب نازل کر دیا من السماء، آسمان سے۔ وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ تھے نافرمانی کرتے، تو جو نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی کر رہے تھے ان نافرمانیوں کی سزا میں
پھر اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کے انعامات کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں اقرا خالد آج کے پیغام کے ساتھ. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. عمل کی بنیاد پر ہی انسانی زندگی کندھن بنتی ہے. بد اعمالی سے تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. خیر اور شر دونوں ہی انسان کی سرشت میں شامل ہے. عصر حاضر میں کئی ایک سماجی برائیاں گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں. ان سماجی برائیوں میں سر فہرست جس نے نسل انسانی کو نقصان پہنچایا ہے وہ کرپشن کا ناسور ہے. کرپشن کو ام الخبائث کہا جا سکتا ہے کیونکہ بے بہا برائیاں اس کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں. کرپشن اعلیٰ اقدار کی دشمن ہے جو معاشرے کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ کر انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے. یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ قوموں کی تباہی میں مرکزی کردار ہمیشہ کرپشن کا ہی ہوتا ہے. یہ کسی بھی صورت میں جس قوم میں جتنی زیادہ کرپشن ہوگی وہ قوم اتنی ہی جلد بربادی کے گھڑے میں جا گرتی ہے. اسی طرح اگر ایک بار کرپشن کسی صحت مند و توانا معاشرے پر آ گرے تو ایک ادارے سے دوسرے ادارے کو جکڑتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی ہے. اور آباد و کامیاب اداروں میں کچھ عرصے بعد الو بولنا شروع ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام سے حاصل ہوا ہے. کرپشن اور بدعنوانی ایک جال ہے جس میں لالچ، طمع، حرص، جھوٹ، مکاری، فریب اور خود نمائی کی خوشنما نگینیں جڑے ہیں. کم فہم لوگ ان نگینوں کی چمک سے اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں. انہیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اور بے جا خواہشات کی تکمیل کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں. مملکت خداداد پاکستان جو مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تازہ عالمی سروے کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن سرکاری محکموں اور اس کے بعد عدلیہ میں پائی جاتی ہے. مجموعی طور پر پاکستان 168 ممالک میں سے 50 کرپٹ ان ممالک میں شامل ہے. موجودہ زمانے میں پاکستان کی ترقی بدعنوانی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف اجتماعی جنگ کریں. مقاصد کے حصول کے لیے ایمانداری، محنت، حب الوطنی اور خلوص نیت سے کام کریں. پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اخلاقی اقدار کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. شکریہ. شکریہ اقرا خالد. میں آج کے سمے کا اختتام ان الفاظ سے کروں گی. کامیابی کا سفر آپ کی سوچ کی دنیا بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ نگہبان.